اور اس کے بعد دوسری منزل ہے جہنم. اب جہنم کا ذکر تھوڑا سا سنیں اور اس کے بعد سلیکٹ کرنا ہے کس کی طرف جانا ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, جہنم کیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا. یہاں پر لوگ بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں, غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں, آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں, من چاہی زندگی گزار رہے ہیں, من مانی زندگی گزار رہے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ یہاں ہزاروں کا مجمع ہے, اگر کسی کا ہاتھ اٹھایا جائے, بتاؤ بھائیو کون کون عشاء پڑھ کر کے آیا ہے, یا اگر نہیں پڑھی ہے تو جانے کے بعد عشاء پڑھنے کا کس کا ارادہ ہے؟ کتنے ہاتھ اٹھیں گے آپ جانتے ہیں, لیکن ہاتھ اٹھاؤں گا نہیں, اٹھواؤں گا نہیں ہاتھ, اس لیے کہ رسول اللہ کی امت کو یہاں ذلیل کرنے نہیں بلایا گیا. مسلمان کی عزت, مومن کی عزت کعبۃ اللہ سے افضل کر دی گئی ہے, مسلمان کی حرمت کعبۃ اللہ سے بڑھا دی گئی ہے, اس لیے ہاتھ اٹھا کر ذلیل نہیں کروانا. لیکن صرف اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو, میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, بتاؤ تو صحیح, نماز نہ پڑھو اور اس کے بعد جنت کا خواب دیکھو. یہ علماء کرام میری پشت پر موجود ہے میرے بھائیوں. ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں گے آخر یہ مولوی لوگ اتنا نماز پر زور کیوں دیتے ہیں, تو میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں میرے بھائی مولوی کی کیا حیثیت ہے, ہم کیوں زور دیں؟ اس پر مولا نے زور دیا ہے. پورے قرآن میں کسی عبادت کا حکم 1 مرتبہ, کسی عبادت کا حکم 2 مرتبہ, کسی عبادت کا حکم 3 یا 4 مرتبہ, لیکن نماز ایسی عبادت ہے, یاد رکھنا, جملے پر توجہ کرنا. اپنے جوانوں سے میں کہتا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں, واللہ میں کوئی خطاب اور تقریر کے لیے آیا بھی نہیں, اور نہ میں کوئی باضابطہ خطیب ہوں, نہ میں کوئی خطابت کا فن جانتا ہوں. صرف ٹوٹا ہوا دل لے کر اپنی قوم کے جوانوں کے سامنے دل کا درد لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اللہ والو, اپنے آپ پہ رحم کرو اور اپنے آپ پہ رحم کر کے سوچو کہ اللہ رسول کا فرمان کیا ہے, اللہ اس کے رسول کے فرامین کیا ہے. پورے قرآن میں میرے اللہ نے کم و بیش 700 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا, نماز قائم کرنے کا حکم دیا. اللہ جس عبادت کا حکم کم و بیش 700 مرتبہ دے, اس نماز سے کتنے غافل ہے؟ مسلمانوں کا 95% طبقہ یعنی 95% حصہ نماز نہیں پڑھتے, وہ نماز کے حوالے سے بالکل غافل ہے, اور وہ سوچتے ہیں کہ مولانا ہم نماز نہیں پڑھ کے بھی جنت میں چلے جائیں گے. یاد رکھنا, میرا عقیدہ یہ ہے, اللہ چاہے تو سب کو داخل کر دے, لیکن اس کا قانون بھی تو ہے, اس کا اعلان بھی تو ہے. قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. قرآن کی ان آیتوں کا کیا کرو گے؟ قرآن کہتا ہے نیکوں کے لیے جنت ہے اور فساق اور فجار یعنی پاپی اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, کوئی نماز چھوڑ رہا ہے, کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی زنا کر رہا ہے, کوئی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے, کوئی سود کے حرام دھندے کر رہا ہے, کوئی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے, کوئی بچیوں کو ماں کے پیٹ میں کاٹ کر کے کٹر کے اندر بہا رہا ہے, بیٹیوں کو پیدا ہونے نہیں دیا جا رہا ہے, اور جو بیٹیاں پیدا ہوتی ہے ان پہ ظلم کیا جاتا ہے. بیٹے کو تو دن میں 4-4 5-5 بار چومتا ہے باپ, ماں بھی چومتی ہے, اور بیٹی کھڑی رہتی ہے جہالت کی وجہ سے, اللہ اکبر, دین سے دوری کی وجہ سے بیٹی کھڑی رہتی ہے, ماں اس کو بوجھ سمجھ کر نظر انداز کرتی ہے. ارے ہٹ چڑیل, تو کہاں سے آ گئی؟ بیٹی پر ظلم ہوتا ہے. یعنی آج بھی دقیانوسیت فکر مسلمانوں میں موجود ہے, کلمہ پڑھنے والوں میں موجود ہے. آپ بتاؤ یہ سب کر کے تم اب جہنم کما رہے ہو. آئیے میں ترتیب کے ساتھ کچھ باتیں حدیث کی روشنی میں پیش کروں تاکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں یا میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں. دیکھو مثال کے طور پہ, آپ جس ہائی وے کے قریب بستے ہو اس کے 2 منہ ہیں, ایک کلکتہ کی طرف جاتا ہے, ایک ممبئی کی طرف جاتا ہے. مجھے سچ کہنا بھائیو, جس نے کلکتہ کا رخ کیا کیا کبھی وہ زندگی بھر ممبئی پہنچ پائے گا؟ نہیں پہنچ پائے گا. اور جس نے ممبئی کا راستہ چن لیا کیا وہ زندگی بھر کبھی کلکتہ پہنچ پائے گا؟ دونوں راستے مخالف ہیں بلا تمثیل. جنت کا راستہ بھی الگ ہے, جہنم کا راستہ بھی الگ ہے. راستہ اختیار کرو گے جہنم کا تو جنت میں کبھی
कभी नहीं पहुंच सकते। अल्लाह अकबर। इसलिए राह चल रहे हो जहन्नम की और उसके बाद तसव्वुर करते हो कि जन्नत में पहुंच जाएंगे। ये तो मरने के बाद जब आंख बंद होगी तब हमारी दिल की आंखें खुलेगी। उस वक्त इंसान रोएगा, हाथ मलेगा, बिलबिलाएगा, बिलकेगा, पछताएगा, लेकिन उस वक्त का पछताना काम नहीं आएगा। रातों की तन्हाइयों में गुनाहों के आशियाने तामीर करने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेट करके गुनाहों की फिल्में देखने वालों, ज़िना की फिल्में देखने वालों, कानों में ईयरफोन लगा करके पापी गाने सुनने वालों, दिल के कानों से सुन लो। आज से 1450 साल पहले मेरे और तुम्हारे नबी ने फरमाया कि जो अपने कानों से गानों को सुनेगा, गाने आज बहुत ज्यादा तरक्की पर है और गाने आज बहुत ज्यादा शोर शराबे पर है, लेकिन मेरे गैबदा नबी ने, अल्लाह के सच्चे नबी ने, खातिमुन नबी जिन ने 1450 साल पहले फरमाया था, जो अपने कानों से गानों की आवाज को सुनेगा, क़यामत के दिन उसके कानों में जहन्नम की आग का शीशा पिघला करके उसके कानों में दाखिल किया जाएगा। अगर ये कोई लीडर कहता आप मजाक उड़ा कर निकल जाते, कोई मौलवी या खतीब की बात होती आप कहते ये तो इनका काम ही है, लेकिन आपसे पूछता हूं, ये उस नबी ने फरमाया, मेरे इमाम जिसकी जबान की शान बयान करते हैं, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। ऐ मेरी कौम के जवानों, अपनी कमजोरी तो देखो, अपना हाल तो देखो। अगर घर के चूल्हे पर कोई तेल गरम किया जाए और वो कान में पड़ जाए तो घर के चूल्हे पर गरम किया हुआ तेल क्या हमारा कान बर्दाश्त कर सकता है? हमारे कानों में इतनी ताकत है कि हमारा कान वो तेल गरम गरम तेल को बर्दाश्त कर सके? कितना नादान है इंसान। ऐ मेरी कौम के जवान, इतना नादान न बन। ऐ मेरी कौम के जवान, इतना भोला न बन। ऐ मेरी कौम के जवान, तेरी कमजोरियों पे रहम कर। अल्लाह अकबर। घर के चूल्हे पर तेल गरम किया जाए तो तेरे कान बर्दाश्त न कर सके, लेकिन जहन्नम की आग पर जो शीशा पिघलाया जाएगा और गानों को सुनने की वजह से जब वो तेरे कानों में डाला जाएगा, मेरे भाई बताना उस वक्त तू कैसे बर्दाश्त करेगा? उस वक्त तुझे कौन बचाने आएगा? उस वक्त तेरी मदद करने कौन आएगा? कुरान कहता है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ। जब तेरे रब का अज़ाब वाक़े होगा, बेशक तेरे रब का अज़ाब वाक़े होगा, और जब अल्लाह अज़ाब देगा तो अल्लाह के अज़ाब से तुझे कोई नहीं बचा सकता। न तेरा नसब तुझे बचा सकेगा, न तेरी डिग्रियां तुझे बचा सकेगी, न तेरी ताकत और कुव्वत बचा सकेगी, न तेरा माल तुझे बचा सकेगा, न तेरे बच्चे तुझे बचा सकेंगे, न तेरी औलाद तुझे बचा सकेगी। कोई नहीं बचाएगा। सोचो तो सही, इतना कमजोर है इंसान। और इंसान सिर्फ गाने सुनने पर ये है। अब आप कहेंगे मौलाना हम गाने ना सुने तो क्या सुने? मैंने कहा यही तो अहले सुन्नत की खुसूसियत है। और जगह खुशकी है, खुशकी, और हमारे यहाँ ऑल्टरनेट मौजूद है, हमारे यहाँ बदल मौजूद है। हम जानते हैं इंसान का दिल अल्लाह ने दिया है, वो किसी से इश्क करेगा, वो किसी से प्यार करेगा, किसी से मोहब्बत करेगा। जब मोहब्बत करेगा तो जुल्फ और रुखसार की बात भी करेगा, केसुओं की बात भी करेगा, नाखूनों की बात भी करेगा, होठों की बात भी करेगा। इसीलिए सहाबा के किराम से लेकर आज तक हर दौर में हमारे यहाँ नात का तसव्वुर मौजूद है कि मुसलमानों गाने न गाना, गाने न सुनना। किसी लड़की के जुल्फ और रुखसार के गंदे तस्करे की बजाय उसकी जुल्फों का जिक्र करो और सुनो, जिसकी जुल्फों को कुरान वल्लैल कहता है, जिसके चेहरे को कुरान वद्दुहा कहता है, जिसके दांतों को कुरान वन्नज्म कहता है, जिसके चलने को कुरान ला उक़्सिम बिहाज़ल बलद कहता है, जिसके गुस्से को कुरान कहता
ہے اللہ اکبر وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، حتیٰ کہ وہ پیارا اگر کمبل اوڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی نعت آتی ہے، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے آپ مجھے بتائیں نا، اگر تمہیں کسی کے ناخن سے پیار ہے تو آؤ میرے نبی کے ناخنوں کا ذکر کریں۔ بلکہ آپ کو بتاؤں میرے امام نے 14ویں صدی میں ہم پر اتنا احسان کیا ہے، ایسی نعتیں لکھی، پڑھتے جاؤ نبی کا تصور کرتے جاؤ، عشق میں آگے بڑھتے جاؤ۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے نبی کا سراپا کیسا تھا، نبی کا سراپا کیسا تھا، ہم بلا جھجک ہدایت کے بخشش کھول کے کہہ سکتے ہیں سر تاب قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، سکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور شورا موجود ہے اور اچھے شورا موجود ہے، آپ اس کو کہتا ہوں یہ امام احمد رضا کی ندرت فکر ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ واللہ جو مل جائے، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے۔ اگر جھارکھنڈ والے گفتگو سمجھ رہے تو توجہ کریں، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے۔ کوئی چیز ملنے کے بغیر کام نہیں بنتا، ملنے سے کام نہیں بنتا۔ ملنے کا مطلب عطر کی شیشی مل گئی جیب میں رکھ لی، کیا فائدہ ہوا، جیب کا بوجھ بڑھ گیا، لیکن جب تک ملیں گے نہیں کام بنے گا نہیں۔ مگر قربان ہر خوشبو ملے بغیر کام نہیں بنتا، لیکن یہ میرے نبی کا پسینہ ہے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، صرف مل جائے تو دلہن مہکتی ہے، مل جائے تو دلہن مہکتی ہے، اور مل جائے تو اس کی نسل مہکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور نبی کے ناخن کیسے ہیں تو امام کی ندرت فکر دیکھ کے کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا۔ ناخن پاک کہتے پیر کے ناخن کو، اللہ اکبر، واللہ کہتے دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا، اتنا بھی مہے نو پہ نئے چرخے کون پھول۔ اور نبی کے رخسار کیسے تھے، ہونٹ کیسے تھے، وہ کہتے ہیں دندانوں لبو زلف رخے شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ اور جب آخری میں آتے ہیں تو نبی کا خاندان بیان کرتے کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔